قاضی فیصل صاحب کی طرف سے اب 13 رکنی بینچ بنایا گیا ہے۔ 3 جون کو یہ کیس کی سماعت کرے گا۔ ادھر جسٹس جہانگیری، ان کی زندگی کو بہت زیادہ خطرہ ہے۔ کیوں خطرہ ان کی زندگی کو ہے؟ شہباز شریف صاحب پر توہین عدالت کا کیس کسی کی طرف سے دائر کر دیا گیا ہے، تو ناظرین شہباز شریف نہیں بچ سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تحریک انصاف کی طرف سے اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی درخواست کی گئی تھی، وہ درخواست منظور ہو گئی ہے۔ 8 جون کو تحریک انصاف کو اجازت دے دی گئی ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب قاضی فیصل کی طرف سے تحریک انصاف کی خصوصی نشستوں، سنی اتحاد کونسل ویسے تو آج کل یہ مان چکی ہے، لیکن ہیں یہ تحریک انصاف کی خصوصی نشستیں۔ اس پر قاضی فیصل صاحب کی طرف سے 13 رکنی بینچ بنا دیا گیا ہے۔ آج کل سپریم کورٹ کے کل ججوں کی تعداد 14 ہے۔ ان میں سے مسرت حلالی صاحبہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کو دل کا کوئی معاملہ ہے، اس لیے وہ اس بینچ میں شامل نہیں ہیں۔ باقی سارے کے سارے جج صاحبان اس لارجر بینچ کا فل کورٹ کا حصہ بنائے گئے ہیں۔ قاضی فیصل کی طرف سے اسی کیس کی سماعت کرتے ہوئے انتخابات سے قبل کہا گیا تھا علی ظفر کو، جب وہ اپنے دلائل دے رہے تھے، قاضی فیصل صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اگر آپ جیت کے آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو آپ کی خصوصی نشستیں مل جائیں گی، لیکن اس کے بعد پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے فیصلہ بلہ چھین کر تحریک انصاف کو الیکشن میں جانے کے حوالے سے سامنے آیا۔ یہ وہی فیصلہ ہے جو پشاور ہائی کورٹ کے 5 ججوں کی طرف سے کیا گیا تھا، جنہوں نے کہا تھا کہ تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل ان سیٹوں کی حقدار نہیں ہے۔ انہی میں سے 2 ججوں کی طرف سے ایک موقع پر یہ بھی کہا گیا تھا کہ تحریک انصاف کی سیٹیں ان کے پاس رہیں گی، یہ ان کا حق ہے، لیکن اس کے بعد پھر جج صاحبان کی طرف سے ایک خط سامنے آتا ہے جس میں پشاور ہائی کورٹ کے جج کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فیصلے کرنے کے لیے دباؤ ہے اور ہمیں تو افغانستان سے کالیں بھی آئی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر دیکھا گیا کہ کس طرح سے خصوصی نشستوں کا حقدار تحریک انصاف کو پشاور بینچ کی طرف سے 5 رکنی بینچ کی طرف سے قرار نہیں دیا گیا۔ کیس آ گیا قاضی فیصل صاحب کے پاس، انہوں نے 3 رکنی بینچ بنایا۔ منصور علی شاہ صاحب اس کی صدارت کر رہے تھے، سربراہی کر رہے تھے، ان کی طرف سے یہ فیصلہ معطل کر دیا گیا۔ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے اب 13 رکنی بینچ بنایا گیا ہے۔ 3 جون کو یہ کیس کی سماعت کرے گا۔ قاضی فیصل صاحب نے جس طرح یقین دہانی کرائی تھی پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر کو، قاضی فیصل صاحب نے کیا کہا تھا، کیا اپنی یقین دہانی پر قاضی فیصل صاحب قائم ہیں؟ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے اس کیس کی سماعت کے دوران کیا کہا گیا تھا، وہ پوری دنیا نے سنا تھا۔ قاضی فیصل صاحب کی یقین دہانی، اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر وہ عمل کر دیتے ہیں تو پھر قاضی فائز حصہ تو نہ ہوئے۔ ذرا ملاحظہ کیجئے، پوری دنیا نے سنا تھا قاضی فیصل صاحب نے جو یقین دہانی کرائی تھی۔ Party list for reserved seats. So a political party, only a political party that has a symbol can apply for reserved seats. Now the total number of reserved seats is 227 in Pakistan, sir. So in effect, in one stroke of pen, by taking away the symbol, 217 seats, 27 seats are being taken away from the political party. It cannot get them. کل آپ اس کو چیلنج کر لیجئے، ہم دیکھ لیں گے۔ جی نہیں، کل آپ اس کو چیلنج کر لیجئے۔ جی اب یہ آپ کی بات میں نے ذرا because I've never heard this argument before، ہو سکتا ہے کل آپ اس کو چیلنج کر لیں، مگر وہ ہمارے سامنے بات نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اب منتخب ہو گئے اور ہمارے خواتین الیکشن لڑنا چاہیں اور آپ کو کوئی اگر روکے تو پھر آپ اگر عدالتوں کو دستک دیں گے تو ہم وہ پوائنٹ کنسیڈر کریں گے۔ میں ابھی اس پہ بات نہیں کروں گا۔ آپ نے سن لیا کہ قاضی فیصل صاحب کس طرح پوری قوم کے سامنے ایک یقین دہانی کروا رہے ہیں، تو 3 جون کو قاضی فیصل صاحب کیا موقف لے کے سامنے آئیں گے؟ قاضی فیصل صاحب یہ بھی کہیں گے
کہ آزاد حیثیت سے آپ لوگوں نے تحریک انصاف کا نام استعمال کر کے الیکشن لڑا آزاد حیثیت میں، اور آج آپ خصوصی نشستیں لینے آ گئے ہیں سنی اتحاد کونسل کے لیے۔ قاضی فیصل صاحب نے جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، بلکہ جج صاحبان جو بھی فیصلہ کرتے ہیں تو اپنے وہ مضبوط قانونی نقطے سامنے رکھتے ہیں، تو قاضی فیصل صاحب کے پاس تو تحریک انصاف کو پس پشت ڈالنے کے لیے کئی نکات موجود ہیں۔ دیکھتے ہیں 3 جون کو اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوتا ہے اور اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے، لیکن ایک تھوڑی سی امید ضرور ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی اگر انصاف نہیں آنا، اگر فل کورٹ نے بھی انصاف نہیں کرنا، تو پھر انصاف کے لیے لوگ کہاں جائیں گے؟ تو نظر یہ آتا ہے کہ سپریم کورٹ کے بعض امیر جج وہ اپنی اہلیت کے مطابق، اپنے ضمیر کے اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ اگر ایسا کیا گیا تو پھر تحریک انصاف کو ان کی نشستیں واپس مل سکتی ہیں۔ تو ویسے بھی یہ کامن سینس کی بات ہے کہ تحریک انصاف کی سیٹیں اگر ان کو نہیں ملیں گی تو پھر کہاں جائیں گی؟ تو تحریک انصاف کی سیٹوں کا ان کی طرف سے جو بھی ہوا، انتخابات ان کے صحیح نہیں ہوئے یا جو بھی ان کے خلا رہ گئے، فلاز رہ گئے، تو اس کا مطلب کیا یہ ہو گیا کہ ان کے حصے کی نشستیں شہباز شریف کی پارٹی کو دے دی جائیں، زرداری کی پارٹی کو دے دی جائیں، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کو دے دی جائیں؟ تو دیکھتے ہیں ہماری سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، اور سپریم کورٹ کے سارے جج بیٹھ رہے ہیں۔ تو ویسے مسرت حلالی صاحبہ بھی اس بینچ کا حصہ ہوتی تو انہوں نے وہی بات کرنی تھی جو قاضی فیصل صاحب نے ان کے کان میں پھونکنی تھی۔ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جج اپنے سربراہ کی باتوں کو مانتے ہیں یا پھر آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو یہی نظر آئے کہ یہی آئین اور قانون کا فیصلہ ہے جو قاضی فیصل صاحب سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ 13 ججوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو ناظرین تھوڑا سا ذہن دوڑائیے، اگر اس روز 6 جج کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو ان کی نشستیں مل جانی چاہیے، 6 کہتے ہیں کہ نہیں ملنی چاہیے، تو قاضی فیصل صاحب اپنا ووٹ کدھر دیں گے؟ یہ سوال ہم آپ کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں۔ بہرحال آئیے انتظار کرتے ہیں۔ ادھر جسٹس جہانگیری، ان کی زندگی کو بہت زیادہ خطرہ ہے۔ کیوں خطرہ ان کی زندگی کو ہے؟ وہ ایک ایسے کیس کی سماعت ٹربیونل کی حیثیت سے کر رہے ہیں جس کے دور رس نتائج جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کی طرف سے بلایا گیا اسلام آباد کی 3 نشستیں ہیں، طارق فضل چودھری بھی ان میں جیتے ہوئے ہیں، دیگر بھی 2 مسلم لیگ نون کے لیڈروں کو وہاں پہ جتوایا گیا تھا، جبکہ فارم 45 کے مطابق یہ سارے لوگ سیٹیں ہارے ہوئے تھے۔ ان کے جو اپوننٹ ہیں، ان کے مقابلے میں جو دوسرے لوگ وہاں سے الیکشن لڑ رہے تھے، تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق نہیں تھا، وہ اپنے فارم 45 لیے پھر رہے ہیں۔ ان کے اور تحریک انصاف کے ہارے ہوئے امیدواروں کے فارم 45 ایک جیسے ہیں، جبکہ جن لوگوں نے جیت کا دعویٰ کیا تھا ان میں ایک طارق فضل چودھری صاحب بھی شامل تھے۔ ان سے مطیع اللہ جان نے پوچھا کہ آپ کے فارم 45 کدھر ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے فارم 45 میرے پاس موجود ہیں، اور جب عدالت مانگے گی تو میں وہاں پہ پیش کر دوں گا۔ لیکن جب عدالت کی طرف سے فارم 45 مانگے گئے تو طارق فضل چودھری، دوسرے لیڈران اور اس کے ساتھ ساتھ ریٹرننگ افسر وہ بھی غائب ہو گئے۔ جسٹس جہانگیری کی طرف سے ایک اسی طرح سے فارم 47 کے ذریعے جتوائے ہوئے امیدوار کو 15,000 روپے جرمانہ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ریٹرننگ افسر کو بھی اتنے جرمانہ کیا گیا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے 3 لوگوں کی سیٹیں جاتی رہیں گی اور یہ پی ٹی آئی والوں کو مل جائیں گی جو وہاں پہ اصل میں جیتے ہوئے ہیں، کیونکہ فارم 45 جس کے پاس بھی ہیں، ان کے پاس تو فارم 45 نکلے ہی نہیں۔ اگر ان کے پاس فارم 45 ہوتے تو وہاں لے جاتے، لیکن یہ فارم 45 دکھانے میں ناکام رہے۔ تو ایسا فیصلہ پھر ناظرین آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آ سکتا ہے؟ ہارے ہوں کو فارم 47 کے ذریعے کیا جتوا دیا جائے گا؟ ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن یہاں پہ یہ بھی قابل غور بات ہے کہ جسٹس جہانگیری صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں تو قومی منظرنامے پر کیا کیا طوفان اٹھے گا۔ ایک تو 3 سیٹوں کو دیکھ کر پورے پاکستان میں یہی بات پھیل جائے گی کہ باقی سیٹیں بھی میاں نواز شریف کی پارٹی نے اور خود میاں نواز شریف نے ایسے ہی جیتی ہیں۔ اس سے پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عالمی سطح پر اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہانگیری صاحب کی زندگی کو بھی خطرہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو کچھ ان کے فیصلوں سے جو کچھ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ کئی جگہ پر ہضم نہیں ہو سکیں گے۔ تو ان کو راہ راست پر لانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ اب تک پوری کوشش کی گئی ہو اور فیصلہ آنے تک بھی کوششیں جاری رہیں۔ اگر وہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں جیسا کہ ابھی نظر آ رہا ہے
تو پھر ان کی زندگی کو کتنا خطرہ ہو سکتا ہے۔ شہباز شریف صاحب پر توہین عدالت کا کیس کسی کی طرف سے دائر کر دیا گیا ہے، تو شہباز شریف صاحب نے جو کچھ کہا تھا تو ناظرین شہباز شریف نہیں بچ سکتے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ شہباز شریف صاحب پر فرد جرم توہین عدالت کی عائد نہ ہو۔ ان کی طرف سے جس طرح سے گرجتے ہوئے برستے ہوئے یہ کہا گیا کہ ججز میں ایماندار دیانتدار جج بھی موجود ہیں جو پاکستان کے خیر خواہ ہیں، لیکن ان میں کالی بھیڑیں بھی ہیں جو عمران خان کو ضمانت پہ ضمانت دے رہی ہیں۔ بالکل ایسے ہی شہباز شریف کی طرف سے کہا گیا، اور پھر ان میں جرت دیکھ لیں، طاقت دیکھ لیں ان میں کہ جیسے ہی سپریم کورٹ میں یہ بات ہوتی ہے یہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے تو پرانے ججوں کے سابق ججوں کے بارے میں کہا تھا، تو کیا سابق ججوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی؟ وہ ریٹائر ہو گئے تو کیا وہ پھر راندہ درگاہ ہو گئے؟ ان کو جو بھی کوئی چاہے وہ کہتا پھرے، اور پاکستان کا وزیر اعظم سر عام پوری دنیا دیکھ رہی ہے، وہاں پہ بیٹھ کے کہے کہ یہ کالی بھیڑیں ہیں جو عمران خان کو ضمانت پہ ضمانت دے رہی ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب جس طرح سے جوش میں آئے ہوئے تھے عمران خان کے خلاف، ان کا اور ان کے بھائی کا اور دیگر لیڈروں کا، جب میاں نواز شریف کو صدر چنا جا رہا تھا ان کا ایک ہی ٹارگٹ تھا شروع سے لے کے آخر تک عمران خان، اور پھر اس میں شہباز شریف صاحب ججوں کو بھی رگڑ گئے، اور پھر اس پر کوئی بندہ ہائی کورٹ جا چکا ہے، سپریم کورٹ میں بھی یہ بات ہو رہی تھی۔ شہباز شریف صاحب اگر بچ گئے تو صرف ایک شرط پہ بچیں گے کہ شہباز شریف صاحب غیر مشروط معافی مانگ لیں، اور ایسے معاملات میں ہمارے جو جج صاحبان ہیں وہ بڑے فراخ دل ثابت ہوئے ہیں۔ شہباز شریف پر کیس چلے گا توہین عدالت کا، لیکن بالآخر ان کی معافی قبول کر لی جائے گی۔ یہی پاکستان میں ہوتا ہے اور یہی آئندہ بھی ہوگا۔ بہرحال جسٹس ثاقب نثار کی طرف سے کچھ لوگوں کو، جن میں طلال چودھری، نہال ہاشمی اور چودھری دانیال عزیز، ان کو سزائیں دی گئی تھی۔ گویا سپریم کورٹ بڑی سنجیدہ ہے ایسے معاملات میں، لیکن شہباز شریف صاحب جب معافی مانگ لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے معافی کی گنجائش نکل جائے۔ میاں نواز شریف نے ایک موقع پر کہا تھا کہ یہ بندہ بولتے ہوئے نہیں سوچتا کہ میں نے کیا بات کرنی ہے کیا بات نہیں کرنی، تو ان کی باتوں کو سنجیدہ نہ لیا کریں۔ بھئی آپ کے گھر کی کوئی بات ہو، آپ کی رشتہ داری کی بات ہو، اس کو آپ لوگ سنجیدہ لیں یا نہ لیں، لیکن یہ کس فورم پر بیٹھ کے جناب شہباز شریف صاحب ججوں کی کردار کشی کر رہے ہیں، ان کو گالم گلوچ کر رہے ہیں، تو اس معاملے میں اس طرح سے نہیں نمٹا جا سکتا، نہیں سوچا جا سکتا جس طرح سے نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ان کی باتوں کو سنجیدہ نہ لیا جائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے جج صاحبان شہباز شریف نے جو کچھ کہا اس کو سنجیدہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے۔ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ شہباز شریف نے جو شیخ خطابت میں کیا کچھ کہا تھا۔ آج عمران نیازی تم پاکستانی فوج کو بدنام کرتے ہو، ان کے خاندانوں کو بدنام کرتے ہو، ویڈیو چلواتے ہو۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا مگر لاکھوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا لیا؟ انہوں نے شہادتیں دی، انہوں نے اپنی بیویوں، ان کی بیویاں بیوہ ہو گئیں مگر لاکھوں بیویوں کو بیوہ ہونے سے بچایا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے قیادت کے لیے، ملک کے لیے قربانیاں دیں۔ آج تم ان کے خلاف زہر اگلتے ہو۔ میں یہ کہتا ہوں عدلیہ سے، عدالت عظمیٰ سے کہ مہربانی کر کے آپ پاکستانی ہیں، جج ہیں، قاضی ہیں، اگر پاکستان کے اندر ترقی اور خوشحالی دوبارہ واپس نہ آئی تو نہ پھر کوئی جج ہوگا، نہ کوئی سیاستدان ہوگا، نہ کوئی اور ہوگا۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ یہ ججز، ان میں سے اکثریت ایسی ہے جو کہ پاکستانی ہے، پاکستانی سوچ رکھتی ہے، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پوری طرح متفق ہے، مگر چند کالی بھیڑیں جو عمران نیازی کے لیے تلے ہوئے ہیں کہ اس کے تمام 190 ملین پاؤنڈ وہ نواز شریف نے، شہباز شریف نے چوری نہیں کیے، وہ عمران نیازی نے چوری کیے۔ اس نے خزانے میں ڈالنے کے بجائے دوسرے خزانے میں پیسے ڈالے۔ وہ خانہ کعبہ کی گھڑی کا وہ کروڑوں روپے کی گھڑی وہ عمران نیازی نے چوری کی، اس نے بازار میں بیچی، وہ مسلم لیگ نون نے نہیں بیچی۔ وہ اسی طرح وہ زمین جو دوسروں سے لی وہ مسلم لیگ کے لوگوں نے نہیں لی، وہ عمران نیازی نے لی۔ آج میں ان ججز کی خدمت میں یہ بات بڑے ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کے زمانے میں تو کئی سال
जमानतें नहीं होती थी, आज दिन रात ये मशवरे होते हैं कि किस तरह इसको जमानत पर रहा करके इसके तमाम जुराइम खत्म कर दिए जाएं। मैं आज कहना चाहता हूं, इमरान नियाजी, तुम्हारी ये तमाम साजिशें नाकाम होंगी। 25 करोड़ अवाम इंशाअल्लाह तुम्हारी साजिशों को अपने पाँव से रोन देंगे, कुचल देंगे, पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। तहरीक इंसाफ की तरफ से इस्लामाबाद में जलसा करने की दरख्वास्त की गई थी, वो दरख्वास्त मंजूर हो गई है। 8 जून को तहरीक इंसाफ को इजाज़त दे दी गई है, लेकिन इसके लिए 39 शर्तें रख दी गई हैं कि वहाँ पे कोई हुल्लड़बाजी नहीं होगी, वहाँ पे कोई गलत नारे नहीं लगेंगे, अदारों के ख़िलाफ़ बात नहीं की जाएगी। एक शर्त ये भी रख देते कि ये जलसा बग़ैर लोगों के होगा, तकरीर करने वाले आएंगे, तकरीर करके चले जाएंगे, बस एक शर्त की ज़रूरत थी, वो नहीं रखी गई। बहरहाल तहरीक इंसाफ की तरफ से जितनी भी शर्तें हैं वो सारी की सारी कबूल कर ली गई हैं, मंजूर कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि हमें इजाज़त दे दें, हर शर्त मानेंगे, और उस दिन फिर शर्त मानते हैं या अपना मनवाते हैं, ये फिर उस दिन देखा जाएगा। वैसे तहरीक इंसाफ को जितनी शर्तें इन पर लागू की गई हैं सब मान लें, बहरहाल वहाँ पे इनको तकरीर करने का मौका मिलेगा। उसमें अभी तक ये नहीं कहा गया कि इमरान खान की कोई वीडियो नहीं चलाई जाएगी, तो इमरान खान का खिताब भी वहाँ पे दिखाया जा सकता है, आज का नहीं पहले का। और कंप्यूटर को इमरान खान जिस तरह से इस्तेमाल करके अपनी तकरीरें जेल के बाहर भेजते रहे हैं, हो सकता है कि उसी तरह की तकरीर इस मौके पर भी सुना दी जाए। तो नाजरीन, इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।